ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ اسٹوری نور، ریٹن بائی ہبہ عارف، نیریٹڈ بائی مریم اسد۔ ایپیسوڈ 2۔ دادی بولی، تم تینوں کہاں گئے تھے؟ صوفیہ، تم سے اتنا نہیں ہوتا کہ کہیں باہر جاتے ہوئے بڑوں سے اجازت لے لی جائے؟ لیکن میں بھی کس کو کہہ رہی ہوں؟ تم گاؤں کی رہنے والی، تمہیں بڑوں کی عزت کا کیا پتہ؟ صوفیہ نے جواب دیا، اچانک زبیر کا فون آ گیا تھا، نور کے داخلے کے لیے جانا ہے، اسی لیے جلدی میں آپ سے اجازت لینے کا ٹائم نہیں ملا۔ دادی داخلے کا سن کر غصے میں آ گئی اور بولی، پتہ نہیں تم دونوں میاں بیوی کس کام میں لگ گئے ہو، اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن تم دونوں کو تو اپنی اندھی بیٹی کو پڑھانے کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر صوفیہ کی جیٹھانی بولی، چھوڑیں اماں، انہیں یہ فضول کام کرنے دیں، ہم بھی دیکھتے ہیں اسے کون اپنے اسکول میں داخلہ دیتا ہے۔ صوفیہ یہ سب خاموشی سے سن رہی تھی۔ زہیب نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا اور کہا، زبیر ایسی ضد نہ کرو، اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زبیر اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نور سے بولا، نور بیٹا، آپ اندر جا کر کھیلو، شافع بہن کو اندر لے جاؤ۔ وہ دونوں چلے گئے تو صوفیہ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولی، آپ لوگ بچوں کا تو خیال کر لیا کریں۔ سریا، اب تم سمجھاؤ گی کہ کس سے کیا بات کرنی ہے؟ خود تو تم لوگوں نے ہر بات میں اپنی منمانی ہی کرنی ہے۔ کتنی بار کہا ہے نور کو دنیا سے چھپا کر رکھو، اس کا تماشا نہ بناؤ، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ کسی مولانی کو بلا کر قرآن مجید پڑھا لو، اسے میں باہر نہیں جانے دوں گی، اسکول کا تو سوچنا بھی مت۔ زبیر نے اپنے غصے کو دبایا اور کہا، تو پھر ماہا کو بھی اسکول نہیں جانے دیں، اسے کیوں پڑھا رہی ہیں؟ یہ بولا ہی تھا کہ زہیب نے کہا، میری بیٹی تمہاری بیٹی کی طرح اندھی نہیں ہے، اور اماں جان ٹھیک کہہ رہی ہیں، نور کو اسکول بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زبیر سب کو خاموش کرواتے ہوئے بولا، بس کر دیں آپ سب لوگ، آپ سب کی سوچ میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ بھائی، آپ نے اتنا پڑھ لیا، پھر بھی آپ کی سوچ نہیں بدلی۔ نور میری بیٹی ہے اور اس کے سارے فیصلے میں خود کروں گا، اور اماں جان، میں تو اندھا نہیں تھا، ہاں پڑھنے میں کمزور ضرور تھا، لیکن آپ نے زہیب بھائی کو شہر بھیج دیا اور مجھے گاؤں میں ہی رکھا۔ میں مانتا ہوں میری بیٹی کو نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھ لیجئے گا، یہ مستقبل میں شافع اور رافع سے بھی زیادہ قابل ہوگی۔ چلو صوفی اندر، ان لوگوں کی سوچ نہیں بدل سکتی، ان سے بحث کرنا فضول ہے۔ صوفیہ کی آواز کھلونوں سے کھیلتی نور کے کانوں میں پڑی، نور کہاں ہو آپ؟ امی میں باہر ہوں۔ صوفیہ نور کے پاس آئی اور بولی، بیٹا آپ یہاں کیوں کھیل رہی ہو؟ کتنی گرمی ہے یہاں۔ نور نے معصومیت سے جواب دیا، دادی جان نے کہا تھا کہ اندر صفائی ہو رہی ہے، تم باہر چلی جاؤ۔ صوفیہ نور کو اٹھاتے ہوئے بولی، چلو بیٹا لاؤنج میں بیٹھ کر ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، پہلے مجھے آپ ABC گنتی اور الف سے یہ تک سناؤ، جیسے میں نے آپ کو یاد کروایا تھا۔ نور نے باری باری ساری چیزیں سنائیں تو صوفیہ نے نور کے سامنے انگریزی کی کتاب رکھی اور اس میں بنی مختلف تصویروں کے بارے میں بتانے لگی۔ صوفیہ اور نور کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ کر شافع اور رافع وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ شافع نے سوال کیا، امی جان آپ نور کو کیوں پڑھا رہی ہیں؟ نور کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ شافع کی بات ختم ہوتے ہی رافع بولا، اسے پڑھا کر آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ صوفیہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ دونوں تو اپنی دادی اور تایا تائی کی زبان بول رہے ہیں، لیکن میں اپنے بیٹوں کو نور کے خلاف نہیں ہونے دوں گی۔ ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ نور بے شک دیکھ نہیں سکتی، لیکن زندگی جینا نور کا بھی حق ہے، اور ان دونوں بھائیوں کا یہ فرض ہے کہ نور کا ہر حال میں ساتھ دیں۔ سب کچھ سوچنے کے بعد صوفیہ نے دونوں بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مجھے اور آپ کو تو نظر آتا ہے نا
دونوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا، جی امی جان، مجھے اور آپ کو مل کر نور کی مدد کرنی ہے۔ اگر ہم سب مل کر نور کو پڑھائیں گے تو دیکھنا یہ آپ دونوں کی طرح بہت سارا پڑھ سکتی ہے، بس ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کو ہر چیز بتانی پڑے گی۔ اور جب آپ دونوں اسکول جاؤ تو آپ دونوں نے مل کر نور کا خیال رکھنا ہے، شرارتیں کرنی ہیں۔ باقی بچے تو نور کا مذاق اڑائیں گے، لیکن آپ دونوں نے ان کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دینا۔ رافع: امی جان، اگر شرارت کرتے ہوئے نور کو چوٹ لگ گئی تو؟ صوفیہ زور سے ہنسی اور کہا، کیا آپ بھول گئے کہ 3 مہینے پہلے وہاب کو کتنی بری چوٹ لگی تھی جب آپ سب کھیل رہے تھے؟ پھر تو اسے چوٹ نہیں لگنی چاہیے تھی نا، کیونکہ اسے تو نظر آتا ہے۔ بیٹا، چوٹ تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے، چاہے اسے نظر آئے یا نہ آئے۔ دونوں نے جواب دیا، جی امی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم آج کے بعد نور کے ساتھ کھیلیں گے اور شرارتیں بھی کریں گے اور اسکول میں بھی اس کا خیال رکھیں گے، نور کو پڑھانے میں بھی آپ کی مدد کریں گے۔ صوفیہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو شاباش دی۔ 5 ماہ بعد زبیر فیکٹری میں اپنا کام کر رہا تھا اور ساتھ گہری سوچ میں بھی تھا کہ اب تو 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، نور کو اسکول سے نکال دیں گے۔ اللہ، کوئی راستہ دکھا مجھ کو، تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ ابھی یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ 35 سالہ شخص زبیر کے پاس آیا اور بولا، مجھے ساجد بھائی نے آپ کے پاس بھیجا ہے، جو یہاں پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ کی بیٹی کو نظر نہیں آتا اور آپ اس کے اسکول کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی ضرور اسکول جائے گی۔ میں ایسے اسکول کے بارے میں جانتا ہوں جہاں ایسے بچے پڑھتے ہیں جنہیں نظر نہیں آتا۔ زبیر اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ایسا ہو جائے تو کتنا اچھا ہو۔ زبیر نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ ابھی سوال ہی کیا تھا کہ قریب آتا ساجد بولا، اس کا نام حسن ہے، یہ میرے محلے میں ہی رہتا ہے، اسے بھی نظر کم آتا ہے اور اسے بولنے میں بھی مسئلہ ہے۔ اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کی میں نے یہاں نوکری لگوائی ہے۔ زبیر کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا۔ اس نے ساجد کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور حسن سے اس کا نمبر لے لیا۔ حسن، کیا کل تم مجھے اسکول لے جاؤ گے؟ حسن نے کہا، جی جی زبیر بھائی، کل آپ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آئیے گا، میں کل ہی آپ کی بیٹی کا داخلہ کروا دوں گا۔ زبیر نے حسن کا شکریہ ادا کیا۔